سابق وزیر اعظم عمران خان نے اٹیالہ جیل سے کون سا اہم پیغام جاری کر دیا؟ تحریک انصاف نے عید الفطر کے بعد کس بڑے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے؟ امریکہ نے پاکستان کی کن کمپنیوں پر پابندی لگا دی؟ اور بلاول بھٹو کا سندھ بھر میں جلسہ کرنے کا فیصلہ، آخر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں یہ بتایا کہ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے عوام کے نام ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو 1971 کی طرح توڑنے کی بجائے جوڑیے۔ بلوچستان پر بھی اس وقت ایک جعلی حکومت مسلط ہے، آخر وہ کیسے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ ناظرین کرام، عمران خان نے مزید کہا کہ مجھے بطور پاکستانی اور سابق وزیر اعظم بلوچستان کے حالات پر شدید تشویش ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے، تشدد اور گرفتار کرنے پر افسوس ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو سنے اور ان کے مسائل کا حل نکالے۔ جب تک وہاں کے حقیقی نمائندگان کو ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا اور ان کے مسائل نہیں سنے جائیں گے اور وہاں کی عوام کی منشا کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تب تک بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ڈنڈے کی طاقت سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ بگڑ جاتے ہیں۔ قوم 47 کے ذریعے مسلط کی گئی عدلی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی ناقص ترین ہے۔ آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کر کے دہشت گردی پر قابو پانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہماری 2200 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت میں افغانستان سے جا کر بات چیت کی گئی، حالانکہ اس وقت کی افغان حکومت کے پاکستان سے اچھے تعلقات بھی نہیں تھے۔ ہم نے اپنے 3.5 سالہ دور میں افغانستان کے ساتھ جو پالیسی اپنائی تھی، اس کی بدولت ملک میں دہشت گردی بالکل صفر ہو گئی تھی۔ ہمارے بعد جو بائیڈن پالیسیز اپنانے سے کئی مسائل نے جنم دیا، جس کا خمیازہ آج دہشت گردی کی صورت میں عوام بھگت رہی ہے۔ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نہ PDM دور میں اور نہ ہی ایک دفعہ بھی وزیر خارجہ نے افغانستان کا دورہ کیا اور نہ کوئی مناسب سفارتی کوششیں کی گئیں۔ اس کے بعد ناظرین، عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا نظام مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں میری ضمانت قبل از گرفتاری کا کیس کئی ماہ سے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے سننا تھا، مگر وہ بینچ ہی ٹوٹ گیا تاکہ ان کیسز کو مزید کھینچا جا سکے۔ توشہ خانہ کا مقدمہ، جس میں جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی سماعت بغیر کوئی وجہ بتائے روک دی گئی ہے۔ اس سے پہلے القادر کیس کے فیصلے کو صرف اس لیے لٹکایا گیا تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ پیکنگ کے عمل کے ذریعے جو من پسندیدہ ججز لائے جائیں گے، ان کے سامنے میرا مقدمہ لگایا جائے۔ بہت دشواری کے بعد ہمارا کیس وہاں لگا، مگر آج ہماری اپیل پر اعتراضات دائر کر کے اسے عید کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ عدلی حکومت کا مقصد مجھے ہر حال میں جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی میرے مقدمات کو میرٹ پر سنا جاتا ہے، وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایک فکس میچ ہے جو کہ ایک منظم منصوبے کے تحت کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے دہشت گردوں کی روکنے کی بجائے تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیلیں اور عدالتوں کے ذریعے PTI کو کچلا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کو مکمل طور پر کنٹرول کیا گیا ہے۔ کسی کو کہا گیا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے اور جیل کو کنٹرول کرے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ ملک کو سنبھالے۔ اس ہفتے میری بہنوں سے بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ مختلف عدالتی احکامات کے باوجود نہ دوستوں سے ملاقات ہونے دی جاتی ہے، نہ بچوں سے فون پر بات کروائی جاتی ہے، اور نہ ہی ڈائری اور کتابوں تک رسائی ہونے دی جاتی ہے۔ سیاسی رفقا سے 6 ماہ میں صرف ایک دن ملاقات ہونے دی گئی، وہ بھی مقررہ وقت پر اور دن پر نہیں کی گئی۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے سارے صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ جب تک حکومت اس چیز پر سنجیدگی سے نہیں سوچے گی کہ بلوچستان میں ان لوگوں سے بات کی جائے جو وہاں کے لوگوں کی اصل نمائندگی کرتے ہیں، تب تک بلوچستان کی عوام کی تکلیفوں کا حکومت کو اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ بلوچستان کی عوام سالوں سے پس رہی ہے، وہاں پر بنیادی سہولیات تک نہیں ہیں، وہاں کی عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے اور اپنی ریاست سے شدید نالاں ہے، لیکن یہ کوئی مشکل چیز نہیں اگر ریاست انہیں اپنا بچہ سمجھ کر اون کرے۔ ان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے
ان پر ایسی حکومت آنے دے جس کو وہ خود منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے نمائندوں سے گفتگو کی جائے جو بلوچستان کی عوام کی اصل نمائندگی کرتے ہیں، تاکہ مل بیٹھ کر بلوچستان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض نے کہا کہ جس طرح پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، پاکستان کی ریاست کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، نہیں تو حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، عمران ریاض نے بتایا کہ تحریک انصاف نے عید الفطر کے 3 روز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کوئی رعایت نہ ملنے پر عید الفطر کے 3 روز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سربراہ جنید اکبر نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ پارٹی کارکن عید الفطر کے تینوں دن اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان قید ہیں۔ اگر حکومت حزب اختلاف کی اہم جماعت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اسے پہلا قدم اٹھانا ہوگا اور مذاکرات میں اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد میں سب کچھ مثالی نہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جنید اکبر نے دوستوں مزید کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جماعتیں ہماری حمایت کر رہی ہیں۔ اب ہم ان سیاسی قوتوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم نے جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی رابطہ کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے لیے مرات حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اس نے عمران خان کو پیرول پر رہا کرانے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ وہ قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں، جس سے جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد مسلح افواج کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی میں ناکامی کے بعد پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کے لیے جیل میں عمران خان سے ملاقات کرانے کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت نے اس درخواست کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے پارٹی نے کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سمیت 8 ممالک کی 70 کمپنیوں پر پابندی لگائی اور ان کمپنیوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ عمران ریاض نے کہا کہ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی ان اہم کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ پاکستان کی ریاست کا سارا توجہ صرف اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو کچلنے میں ہے، جبکہ اس وقت موجودہ حکومت سفارتی، معاشی اور ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آخر میں عمران ریاض نے بتایا کہ بلاول بھٹو نے سندھ بھر میں جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں سندھ کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جلسے منعقد ہوں گے۔ سندھ میں 6 جلسوں کے بعد بلاول بھٹو اگلا پڑاؤ پنجاب میں ڈالیں گے۔ عمران ریاض نے کہا کہ یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح پنجاب کی عوام پیپلز پارٹی کو بارہا ریجیکٹ کر چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اٹیالہ جیل سے کون سا اہم پیغام جاری کر دیا؟ تحریک انصاف نے عید الفطر کے بعد کس بڑے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے؟ امریکہ نے پاکستان کی کن کمپنیوں پر پابندی لگا دی؟ اور بلاول بھٹو کا سندھ بھر میں جلسہ کرنے کا فیصلہ آخر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں یہ بتایا کہ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے عوام کے نام ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو 1971 کی طرح توڑنے کی بجائے جوڑیے۔ بلوچستان پر بھی اس وقت ایک جعلی حکومت مسلط ہے، آخر وہ کیسے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ ناظرین کرام، عمران خان نے مزید کہا کہ مجھے بطور پاکستانی اور سابق وزیر اعظم بلوچستان کے حالات پر شدید تشویش ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے، تشدد اور گرفتار کرنے پر افسوس ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو سنے اور ان کے مسائل کا حل نکالے۔ جب تک وہاں کے حقیقی نمائندگان کو ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا اور ان کے مسائل نہیں سنے جائیں گے اور وہاں کی عوام کی منشا کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تب تک بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ڈنڈے کی طاقت سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ بگڑ جاتے ہیں۔ قوم 47 کے ذریعے مسلط کی گئی عدلی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی ناقص ترین ہے۔ آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کر کے دہشت گردی پر قابو پانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہماری 2200 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت میں افغانستان سے جا کر بات چیت کی گئی۔
حالانکہ اس وقت کی افغان حکومت کے پاکستان سے اچھے تعلقات بھی نہیں تھے۔ ہم نے اپنے 3.5 سالہ دور میں افغانستان کے ساتھ جو پالیسی اپنائی تھی، اس کی بدولت ملک میں دہشت گردی بالکل صفر ہو گئی تھی۔ ہمارے بعد جو بائیڈن پالیسیز اپنانے سے کئی مسائل نے جنم دیا، جس کا خمیازہ آج دہشت گردی کی صورت میں عوام بھگت رہی ہے۔ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نہ پی ڈی ایم دور میں اور نہ ہی اب ایک دفعہ بھی وزیر خارجہ نے افغانستان کا دورہ کیا اور نہ کوئی مناسب سفارتی کوششیں کی گئیں۔